मौसम सुहाना है, आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है, 1500वां हमें मीलाद मनाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक साथ आप देखते चले आ रहे हैं। पहली के बाद लगातार एक साथ चलती रहीं और अब आज इसकी आखिरी किस्त हम पेश करने जा रहे हैं। हस्ब मामूल दुरूद पाक की फजीलत होगी इंशाअल्लाह। कुरान करीम की एक आयत करीमा, उसकी तफसीर, एक हदीस पाक, उसकी शरह, उससे हासिल होने वाला सबक, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के मुख्तलिफ सेगमेंट इंशाअल्लाह इसमें सवाल जवाब के ज़रिए भी बच्चे हमें सिखाएंगे, नारों के ज़रिए भी सिखाएंगे और हमें आज बच्चे ये भी बताएंगे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद क्या क्या पॉजिटिव चेंज इस दुनिया में आया। इंशाअल्लाह एक एक जुमले में हमारे बच्चे इंशाअल्लाह बताएंगे और फिर बुज़ुर्गों से भी फैज़ लेंगे इंशाअल्लाह। बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाएंगे, बुज़ुर्ग ही बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल हमें सुनाएंगे, जिससे इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी चमकाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाइए। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं तिलावत, तर्जमा और तफसीर की तरफ। आइए तिलावत कुरान सुनते हैं। مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ حال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت۔ کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہے، نہ سڑتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے برخلاف ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہے۔ وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہے، نہ وہ سڑ کر بنی ہے، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے، اور نہ ہی درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب ان سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے کہ وہ رب ان پر احسان
احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے سکھ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا، جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں انتہائی فرق ہے۔ جی جناب، قرآن کریم کی آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سنی، اپنی عادت بنا لے۔ امیر اہل سنت نے جو ہمیں عطا فرمائے، جنہیں اصلاح اعمال، نیک اعمال کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے، تو ان میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، اور اپنے گھروں میں اس چیز کو نافذ کریں۔ انشاءاللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تشریف آوری کا ہم جشن منا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ سلسلہ بھی ہے، حضور کے معجزات میں سے اعظم معجزہ قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مدنی منع بھی ہیں، مدنی منیہ بھی ہیں، اور میرے دائیں بائیں جانب دو افراد بہت تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد بھائی ہیں اور اسحاق بھائی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے سوال جواب کا سیشن ہوگا، یہ ایک دوسرے سے سوال بھی کریں گے اور جواب بھی لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ان کے سوال اور جواب سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو اس سے بھی انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی بہاریں مزید لوٹیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں کی طرف، جس میں بچوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جناب شروع ہے، اسٹارٹ ہے۔ آپ پہلے ایک اسلام بھائی ایک مدنی منع سوال کریں گے، دوسرے جواب دیں گے، پھر دوسرے اور پہلے جواب دیں گے۔ تو آپ پہلے کریں گے، پہلے یہ کریں گے، آپ پہلے کریں گے؟ چلے جی، کیا کریں گے آپ؟ سوال کریں گے، جواب دیں گے؟ سوال۔ اچھا آپ سوال کریں گے، جواب کون دے گا؟ صحیح ہے جی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کا نام بتائیں۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کدو شریف ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے کہ نہیں؟ جی ہاں تو یہ بھی تو بتائیں جی۔ کس کس کو پتہ ہے کدو شریف کون سی سبزی ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ بھائی یہ مدنی منی بڑی شاک ہے ماشاءاللہ، ان کو بھی پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے؟ اچھا کس کس نے کھایا ہے؟ اچھا سب کھاتے ہیں، واہ بھائی واہ۔ آپ کو پتہ ہے اس سبزی کا ایک میٹھی ڈش بھی بنتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں لوکی کا حلوہ، اسے لوکی بھی کہا جاتا ہے۔ چلیں جی نیکسٹ سوال۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر میں رہنا پسند فرمایا؟ فتح مکہ کے بعد میرے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہی رہنا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں سے بھی جس سے ہو سکے مدینے میں مر سکتا ہے تو وہ مدینے میں مرے، اسی لیے عاشقان رسول تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آئے۔ میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی؟ مسجد اقصیٰ میں میرے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ جی سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے جی۔ آپ کا چوتھا سوال یہ ہے، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے اللہ پاک اس پر کتنے سلام بھیجتا ہے؟ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجیں اور درود بھی بھیجیں۔ چلیں میرا آپ سے لاسٹ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم کس مشہور جگہ نازل ہوئی؟ قرآن پاک کی یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بڑی مبارک آیت ہے۔ ایک غیر مسلم نے فاروق اعظم سے کہا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور وہ مقام بھی یاد ہے، اور وہ یہی دن تھا۔ تو جب آیت اترے تو اسے عید کا دن منایا جا سکتا ہے، تو جس کے اوپر تمام آیتوں والا قرآن اترا جس دن وہ تشریف لائیں اس کو عید کا دن کیوں نہ منائے؟ تو اسی لیے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں، اور جس مہینے میں آپ تشریف لائے اسے عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چلے جی۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ظاہر ہے، ظاہر کے معنی بتائیں۔ روشن چہرے والا۔
کیسے روشن چہرے والے تھے؟ حضور خود روشن چہرے والے ہے نا، سبحان اللہ. نور ہے نا حضور تو ہمارے، جی ہیں؟ خود بھی نور ہیں اور دوسروں کو بھی چمکاتے ہیں. چلیں جی دوسرا سوال. مکہ شریف کے کس مشہور شاہ سوار یعنی گھوڑے کی سواری کے ماہر کو اسلام لانے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عطا فرمایا تھا؟ ان مشہور شہ سوار کا نام ہے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. میں آپ سے تیسرا سوال کرتا ہوں. تیر لگنے کی وجہ سے کس صحابی رضی اللہ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرما دیا تھا؟ تیر لگنے کی وجہ سے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرما دی. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. کیا ہوا تھا؟ تیر لگنے سے ان کی آنکھ نکل آئی تھی باہر، اور حضور نے معجزاتی طور پہ ان کی آنکھ واپس رکھی، وہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی روشنی میں ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا چیز ڈھونڈ لی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن چہرے کی روشنی میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئی ڈھونڈ لی تھی. بی بی فاطمہ غور کر لے. حضرت بی بی فاطمہ ہیں بیٹی اور حضرت بی بی عائشہ ہیں زوجہ، تو اب دونوں میں سے کون تھی؟ فاطمہ. نہیں، دیکھ لیں، غور کر لیں، ایک دفعہ دوبارہ چانس لے لیں. بی بی عائشہ. بی بی عائشہ پکا؟ دیکھ لیں، مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں، ہم نے تو انہیں ہنٹ دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ یا عائشہ. حضرت بی بی عائشہ. اب کیا ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. اب درست ہے. تو دیکھیں ہم نے مدد کی آپ کی. چلیں بہرحال، اور ہو گئے آپ کے سوالات ایک پورے؟ لاسٹ ہے جی کیجیے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر والی تسبیح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عطا فرمائی تھی؟ یہ تسبیح مبارک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو عطا فرمائی تھی. جی سبحان یہ بھی آپ کا اللہ. جواب درست ہے. دو آخری سوال جو تھے اس میں آپ گڑبڑا گئے. ایک میں حضرت عائشہ کا نام تھا کہ جنہوں نے سوئی ڈھونڈ لی تھی، اور دوسری میں جن کو تسبیح عطا ہوئی وہ کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اب انشاءاللہ ساری زندگی یہ بھی نہیں بھولیں گے. اور اچھا بھائی چلیں ادھر آ جائیں، آپ دونوں بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ آپ کا مقابلہ برابر ہو گیا، ون ون ہو گیا. آپ سب سے سوال ہے، جواب نہیں دیں گے ہاتھ کھڑا کریں گے. 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار 34 ٹائم اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس تسبیح کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بتانا نہیں ہے. صحیح ہے، ہاتھ نیچے کریں. بس یہ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کر لیا آپ نے، پتہ چل گیا. اب یہ بتائیں نعرے کون لگائے گا؟ بھائی آپ لگائیں گے؟ چلے بھائی انہی سے شروع کریں. اپنا نام بتائیں، نعرہ لگائیں، جلدی کوئک. ادھر عائشہ اتاریہ. ماشاءاللہ عائشہ اتاریہ کیا نعرہ لگا رہی ہیں؟ محفل میں مسلمان بھائی کے لیے جگہ بنائے، 1500 جشن ولادت منائے. انشاءاللہ. جی اب کون ہے؟ مانور فاطمہ. جی نعرہ لگائیں. نفرتوں سے پیچھے چھڑائے، 1500 جشن ولادت بنائے. سبحان اللہ. نفرتوں کو دل سے مٹائیں، 1500 جشن ولادت منائے. آپ دونوں کا ہو گیا بھائی. چلیں آپ بولیں. ٹیچر کی آنکھوں کا تارا بنے، 1500 جشن ولادت منائے. سبحان اللہ. ہاں بھائی مدنی منو دیکھ رہے ہیں آپ، مدنی منیاں بڑے آگے نکل گئی ہیں. آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ چلیں آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد کیا ہوا؟ کوئی ایک بات کون بتائے گا؟ یہ نہیں بتا رہے. آپ نہیں بتائیں گے؟ پکا؟ چلیں. لوگ غم کے موقع پر خوب چیختے چلاتے اور شور مچاتے 1500 سال پہلے. ایسا کرتے تھے اور حضور نے آ کے پھر اس کی مذمت فرمائی، اصلاح فرمائی. جی جناب ادھر آ جائیں. لوگوں میں اثار کا جذبہ پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. سبحان اللہ. حضور تشریف لائے تو حضور کی پیاری تعلیمات میں اثار بھی تھا اور لوگوں میں اثار کا جذبہ پیدا ہوا. جی جناب. لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد. ٹھیک، ان کو دیں. جی ارے آئیں تو ادھر مائک لے کے ادھر آ جائیں.
اب محفل میں آئے تو ایسے کیسے جانے دیں گے؟ چلیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریان. محمد ریان. ریان، کوئی اچھی بات آتی ہے؟ کوئی سنت پتہ ہے؟ کوئی ایک سنت، کوئی سی بھی اچھی بات بتائیں. درود شریف پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ، درود شریف پڑھنا چاہیے. بیٹھ جائیں ریان بھائی، اللہ پاک آپ سب بچوں کو برکت عطا فرمائے. ایک کہانی سناتا ہوں میں آپ کو، اور پھر انشاءاللہ اپنے اس میں پروگرام میں انشاءاللہ نعت بھی شامل کریں گے. عدنان بھائی غالباً موجود ہیں. جی عدنان بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نعت بھی سنیں گے ہم. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. سنا دوں؟ اجازت ہے آپ کی؟ چلیں جی. او ہو، ڈرا رہے ہیں آپ لوگ تو. ایسے کیسے سناؤں گا؟ ڈر جاؤں گا میں آپ کی چیخوں سے. اچھے بچے چیخ کے بعد، اچھے بچے چیخ کے بعد ہاں نعرہ بلند آواز سے لگاتے ہیں. نعرہ کیسے لگاتے ہیں؟ بلند آواز سے. سرکار کی آمد. ہاں، نعرہ ایسے لگاتے ہیں. تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا تھا. تو اللہ پاک نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، پتہ ہے کیسا بنا کے بھیجا؟ اچھا بنا کے بھیجا، پیارا بنا کے بھیجا. اور ان کو نا ہر وہ چیز عطا فرمائی جو اچھی تھی. جیسے کمال عطا فرمایا، علم زیادہ عطا فرمایا، اختیار زیادہ عطا فرمایا، طاقت زیادہ عطا فرمائی. تو اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. صحیح ہے نا؟ تو سب نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اور حضور کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. ہمارے پیارے آقا کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض موقع پر پتھر موم کی طرح نرم ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ پتھر کیسے ہوتے ہیں؟ موم کی طرح. پتھر موم کی طرح ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی نرم پتھر دیکھا ہے؟ نہیں. ہاں، پتھر نرم نہیں ہوتے. تو پتھر سخت ہوتے ہیں. لیکن حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض مواقع پر پتھروں کو کیا کر دیا؟ موم کی طرح نرم کر دیا. موم ہوتا ہے نا، آج کل تو بچے کچھ چیزیں بھی بناتے ہیں، اسے خاص کچھ کہتے ہیں، جس کو توڑ موڑ کے آپ کبھی کچھ بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بنا دیتے ہیں. تو ایسے موم کی طرح پتھروں کو نرم فرما دیا. چنانچہ حافظ ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن مشرکین کے حملوں سے بچاؤ کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ایک پتھر کی طرف جھکایا. جب پتھر کی طرف جھکایا تو پتھر اس قدر نرم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس میں داخل ہو گیا. وہ پتھر اور اس کا نشان ابھی تک، کب تک؟ ابھی تک زیارت کے لیے موجود ہے. سبحان اللہ. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ایک معجزہ عطا فرمایا. اس کے تحت حافظ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. لیکن لوہے میں قدرتی طور پر نرم ہونے کی صلاحیت موجود ہے کہ بالآخر آگ میں پک پک کے وہ نرم ہو ہی جاتا ہے، آج بھی ہو جاتا ہے. لیکن پتھر میں نرم ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کو آگ پہ پکائیں، پانی میں ڈالیں، کیسا بھی کچھ کر لیں، وہ نرم نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر کیا ہو گئے؟ نرم ہو گئے. تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے پتھروں کا نرم ہونا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا نرم ہونے سے بڑا معجزہ ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں غار مرسلات مینا شریف کی مسجد خیف سے شمال یعنی نارتھ کی طرف پہاڑ پر واقع یہ پہاڑ عرفات شریف سے بنا آتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف پڑے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک غار میں سورۃ المرسلات نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک غار میں تشریف فرما ہوئے تو اوپر کے پتھر سے سر انور مس ہوا، پتھر نرم ہو گیا اور اس میں سر مبارک کا نشان بن گیا. عاشقان رسول حصول برکت کے لیے اس نشان مبارک سے اپنا سر لگاتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا تو حضور کی شان ہی نرالی ہے اور حضور کا جسم بھی نرالا ہے
اور حضور کی باتیں بھی نرالی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور آج کی حدیث پاک سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والا سبق اور مدنی پھول بھی سماعت کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ عن ابی سعید الخدری قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن يوم كان مقداره 50,000 سنة ما طول هذا اليوم فقال والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اس روز کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی مقدار 50,000 سال ہے کہ اس دن کی لمبائی کتنی ہوگی۔ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مومن پر اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ اس پر فرض نماز سے بھی آسان ہوگا جتنی دیر میں وہ دنیا کے اندر پڑھے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک سنی ہم نے اور اپنی عادت بنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جشن ولادت کی ہم دھومیں بنا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا حضور کی سیرت پڑھیں۔ جس پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، جن کو ہم اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، دل کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں، آنکھ کا نور کہتے ہیں، تو ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ بھی پڑھیں، ان کی باتیں بھی پڑھیں۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ مکتبۃ المدینہ کی 4 کتابیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہے سیرت رسول عربی، دوسری ہے سیرت مصطفیٰ، اور تیسری ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، آخری نبی کی پیاری سیرت، اور چوتھی کتاب نہیں ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی ایڈیشن ہے، سیرت خاتم النبیین نمبر کے نام سے، بڑا ہی پیارا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے مضامین ہیں، 2-2 3-3 صفحات کے۔ تو چلیں، محبت رسول بڑھانے کا ایک اور ذریعہ ہے یہ ساری کتابیں اور رسالے جو میں نے آپ کو بتائے، یہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں قیمتاً، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور اپلیکیشن سے یہ فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں، آپ یہ کام بھی کریں، لیکن ابھی بڑھتے ہیں ایک اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ بھی بڑا محبت بڑھانے کا نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے عدنان مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ حضور کی نعت سنتے ہیں، پھر بزرگوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے انشاءاللہ ہم اقوال بھی سنیں گے۔ جی عدنان بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے غریبا تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے دونوں عالم کے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم رسول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بھی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا
مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد آمد رسول اللہ اللہ۔ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور جس میں ہمارے بزرگ جو ہیں، بزرگ مبلغین جو ہیں، بزرگ مدنی چینل کے مبلغین، یہ ہمیں کیا سناتے ہیں؟ بزرگوں کے اقوال، گولڈن جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں بزرگوں کے، وہ سناتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں، پہلے ایک مبلغ سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسرے مبلغ سے سنیں گے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اے لوگو بلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی خیریت کے ساتھ گزرے گی۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا ارشاد ہے۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ غصے اور لالچ سے نہ بچے۔ اللہ، بہت بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کو کہ جناب ہم نیک بن گئے، ہم نیک بن گئے، تو دیکھ لیں یہ کیا کہا، غصے اور لالچ سے نہ بچے۔ تو یہ دو چیزیں، بقیہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ جی۔ سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، لوگ دوسروں کے گناہوں پر تو اللہ پاک کا خوف کرتے ہیں، جی، مگر اپنے گناہوں سے بے خوف رہتے ہیں۔ اللہ، کسی زبردست بات ہے۔ آج معاشرے میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھ لیں، اپنی آنکھ کا شہتیر دیکھنا سیکھ لیں۔ جی۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ بیداری میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ واہ، ہاں، تعبیر الرؤیا کے امام ہیں، تو اسی مناسبت سے ان کا قول ہے۔ جی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، گناہ چھوڑنا توبہ کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سچی پکی توبۃ النصوح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی۔ حضرت سیدنا حمید بن ہلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی مثال سوکھے درختوں میں سر سبز و شاداب درخت کی مانند ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اسے دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ اللہ پر، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں۔ انشاءاللہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے دنیا کے معاملات بھی آسان فرما دیتا ہے۔ جی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، کسی نے پوچھا آدمی کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا، جب وہ اعمال صالحہ یعنی نیکیوں میں پوری کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں عزت والا نہ سمجھا جاؤں۔ اللہ، نیک اعمال بھی کرتا رہے اور اس کے باوجود یہ سمجھے کہ میں نیک نہ سمجھا جاؤں۔ یہ تو بس متقیوں کا اور صاحب اسرار لوگوں کا جو ہے وہ شعار ہے۔ اللہ کرے ہمیں ان کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ جی حضرت۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، بہترین بندہ وہ ہے جو بہت زیادہ صبر و شکر والا ہے کہ جب اسے کچھ ملے تو شکر کرے، مصیبت آئے تو صبر کرے۔ سبحان اللہ۔ جی سیدی۔ سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، غیبت سے بچ، بے شک وہ ایسا عجیب شر ہے یعنی برائی کہ جسے انسان خود آگے بڑھ کر حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت سے بچنا۔ غیبت کیا ہے جی؟ کسی دوسرے کی اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناگوار گزرے، کوئی عیب بیان کرنا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنا ہے، جہاں 2 3 4 افراد جمع ہوئے وہاں کسی نہ کسی کے عیب کھولنا شروع کر دیا، حالانکہ ہم اپنے بارے میں کیا چاہتے ہیں، ہمارے عیب کوئی بیان نہ کرے۔ اچھا، ایسے موقع پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی جو سچا عیب بیان کیا جائے اسی کو غیبت کہتے ہیں، اور وہ گناہ ہے، جہنم میں لے آنے والا کام ہے۔ اور اگر جھوٹا عیب ہو تو اسے تو تہمت کہتے ہیں، پھر اس کی مذمتیں اور زیادہ ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں زبان کے بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرت۔ حضرت خلید بن عبداللہ عصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے،
ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، اور مسجدوں کی زینت وہ لوگ ہیں جو ذکر اللہ پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زینت کیا؟ زینت سے مراد ہے کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنے والی چیز، کسی چیز کو خوبصورت بنانے والی چیز۔ جیسے آپ ہمارا منچ دیکھ رہے ہیں تو ہم سادہ سی کرنات لگا کے بھی بیٹھ سکتے ہیں بالکل، لیکن ابھی دیکھیں آپ ماسٹر فریم میں ہمارا اتنا بڑا منچ ہے، اس میں مختلف کلر ہیں، مختلف ڈیزائن ہیں، الحمدللہ لائٹیں جگمگ جگمگ کر رہی ہیں، مدنی منیاں جھنڈے اٹھائے بیٹھی ہوئے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس منچ کو، اس ہمارے اسٹیج کو خوبصورت بنا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک کرے کہ ہم مسجدوں کی زینت والے افراد بن جائیں، جو ایک دوسرے کی نیکیوں میں مدد کرنے والے ہوں، ذکر الہی میں مدد کرنے والے ہوں، مسجد آباد کرنے والے ہوں۔ دعوت اسلامی مسجد بناتی بھی ہے اور مسجد آباد بھی کرتی ہے الحمدللہ۔ جی حضرت۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کا مال و دولت خاک سے پیدا ہوا۔ خاک سے؟ دنیا کا مال و دولت خاک سے پیدا ہوا، اور دولت علم دین سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے۔ سبحان۔ پھر فرمایا کہ اس دولت سے کون سی دولت بہتر ہے جو کہ سینہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے، بلکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو دین کے علم سے مزین ہوتے ہیں، دنیا ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ بزرگان دین کو بھی دیکھیں تو دنیا کی فراوانی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس پہ صابر بھی ہوتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے شاکر ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت علم عطا فرمائی جو بانٹنے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لباس پہن کر تو خود کو افضل گمان کرے وہ تیرا برا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سا بھی ایسا لباس یا کام جو ہمیں تکبر میں مبتلا کر دے، کسی دوسرے مسلمان کو ہم حقیر سمجھنے لگے، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے اور اس منحوس عادت سے بھی محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں اور خود کو افضل سمجھیں۔ جی حضرت۔ علا بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی چادر پر بھی نظر نہ ڈالو، کیونکہ اس سے دل میں شہوت پیدا ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں حیا عطا فرمائے، آنکھوں کا، زبان کا، کان کا، سارے اعضاء کا کفل مدینہ عطا فرمائے کہ اس سے جو کام لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ لیں، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے ہم رک جائیں۔ جی۔ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنے معاملات اللہ پاک کے حوالے کر دو، راحت پالو گے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات بندہ، یہ جو کال ہے نا بڑا پیارا ذرا، اور یوں سمجھیے کہ اس وقت جو معاشرے کو ضرورت ہے، ہر کوئی بے چین ہے۔ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ بھی بے چین ہے، غریب تو ہی بے چین ہے، دولت والا بھی بے چین ہے، جو بے اختیار ہے وہ بھی بے چین ہے، جو اختیار والا ہے وہ بھی بے چین ہے، اور اسی طرح آپ سوچتے چلے جائیے، ہر کوئی آپ کو پریشان ہے۔ تو معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں جو ہے ہم وہ کریں جتنا اختیار ہے، اور اس کے بعد معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں زندگی میں کیسا سکون آئے گا۔ یعنی صبر جو ہے نا، صبر یہ ٹول ہے، یہ ایک ذریعہ ہے انسان کو اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرنا ہے، تو اس کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی کامیاب انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر صبر کی خصلت نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ نعروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ عدنان بھائی کچھ نعرے ہو جائیں ہمارے جاندار شاندار۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، سید کی آمد، سردار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔